ایک بات یاد رکھیے، اللہ رب العزت نے عورت کو مرد کے لیے شہوت کا مرکز بنایا ہے۔ اب یہ فطری بات ہے کہ شہوت کا آنا یہ فطری بات ہے، دنیا کا بڑے سے بڑا بزرگ بھی ہو تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس کو شہوت کیوں آ رہی ہے۔ یہ ایسے ہے جیسے آپ کہیں کہ یہ کھانا کیوں کھا رہا ہے، یہ پانی کیوں پی رہا ہے، تو دوسرا بندہ کہے گا کہ مولانا صاحب یہ تو اس کی ضرورت ہے۔ تو اسی طرح انسانی ضرورت ہے شہوت کا پورا کرنا، لیکن یہ بات یاد رکھیں، اگر یہ شہوت آپ خاتون سے اپنی بیوی سے پوری کریں گے تو آپ کی شہوت پوری ہوگی اور آپ میں کوئی بیماری بھی پیدا نہیں ہوگی، بلکہ اس کا آپ کو ثواب بھی ملے گا۔ لیکن اگر یہ شہوت آپ اپنی بیوی کے علاوہ کسی مرد سے پوری کریں گے اور یا بیوی کے حلال اور فطری اولاد کی پیدائش کی فطری مقام کے علاوہ آپ کسی دوسری جگہ سے شہوت پوری کریں گے تو نہ تو آپ کی شہوت پوری ہوگی بلکہ آپ مختلف بیماریوں کا شکار ہوں گے، اور یہ اتنا سخت گناہ والا عمل ہے۔ حضرت پیر ذوالفقار نقشبندی دامت برکاتہم العالیہ اپنی کتاب خطبات فقیر میں لکھتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا دور خلافت تھا، اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس ایک قاتل ایک شخص کو لایا گیا جس نے اپنے آقا اپنے مالک کو قتل کیا تھا۔ بہرحال اس شخص کو سزا ہوئی، اس کا سر قلم کرنے کے لیے جب لے کر جا رہے تھے پولیس والے تو اس کو حضرت علی المرتضی رضی اللہ عنہ دکھائی دی۔ تو اس شخص نے، اس نوجوان نے حضرت علی المرتضی رضی اللہ عنہ کو آواز دی کہ اے علی، مجھے ناحق قتل کیا جا رہا ہے۔ اب علی المرتضی رضی اللہ اس کے پاس گئے اور اس کا ہاتھ پکڑ کر دربار خلافت میں لے گئے، اور حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کہا کہ امیر المومنین، یہ شخص کہتا ہے کہ مجھے سزا ناحق ہوئی۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حضرت علی کو کہا کہ اے علی، اس کیس کی تفتیش میں تمہیں دیتا ہوں، تم اس کیس کی تفتیش کرو۔ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اس کیس کی تفتیش شروع کی۔ اس نوجوان کو کہا کہ اے نوجوان، تم یہ بتاؤ کہ تم نے اپنے آقا کا قتل کیا ہے کہ نہیں کیا؟ تو اس نوجوان نے کہا کہ اے علی المرتضی، یا علی المرتضی، ہاں میں نے اپنے آقا کا قتل کیا ہے، لیکن میں نے کیا اس لیے ہے کہ وہ بار بار مجھ سے لواطت اور بدکاری کا مطالبہ کرتا، اور ایک دن اس نے مجھ سے زیادتی کی کوشش کی، میرے کپڑے اتارنے کی کوشش کی، تو ادھر ادھر دھکا دینے کی صورت میں اس کا سر لگا اور وہ مجھ سے قتل ہو گیا۔ تو حضرت علی المرتضی رضی اللہ عنہ نے اس شخص کو کہا کہ تم نے اس کو قتل کیا ہے صرف اس وجہ سے؟ اس نوجوان نے کہا کہ ہاں، میں نے صرف اسی وجہ سے قتل کیا ہے، کوئی اور وجہ نہیں، مال اور زمین کا تنازع میرا نہیں تھا، میں نے صرف اسی بنیاد پہ اسے قتل کیا۔ اب امیر المومنین نے حضرت علی المرتضی رضی اللہ عنہ نے کدال اٹھائی اور نوجوان کو کہا کہ چلو اپنے مالک کے قبر کی طرف۔ اب اس کی مالک کی قبر کی طرف گئے، اس نوجوان کو کہا کہ کھدائی شروع کر دو۔ اب اس نوجوان نے کھدائی شروع کی، جب قبر کے تختے ہٹائے دیکھا کہ قبر کے اندر کچھ بھی نہیں، قبر ایک خالی گھڑے کی طرح ہے۔ اب حضرت علی المرتضی رضی اللہ عنہ نے کہا کہ قبر کو بند کر دو۔ قبر کو بند کر دیا گیا، اور امیر المومنین حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کی دربار میں گئے اور کہا کہ امیر المومنین، یہ نوجوان بے گناہ ہے۔ تو حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ بھائی یہ تفتیش آپ نے کیسے کی اور یہ حقائق کیا ہیں؟ تو حضرت علی المرتضی رضی اللہ عنہ نے کہا کہ امیر المؤمنین، اس شخص نے اپنے آقا اپنے مالک کا قتل کیا، لیکن اپنی عزت بچانے کے لیے کیا ہے، اور اس کا آقا اور مالک
یہ لواطت کا شوقین تھا. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے، مفہوم ایسے ہے، اگر کسی نے اپنی عزت بچانے کے لیے کسی کو قتل کیا تو اسے قصاص نہیں کیا جائے گا. اور اے امیر المومنین، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بھی حدیث مبارکہ ہے کہ اگر لواطت کرنے والا بغیر توبہ کے مر جائے اور جب اسے قبر میں دفن کر دیا جائے تو فرشتے آتے ہیں اور اس کی لاش قبر سے نکال کر اس جگہ پر جا کے پھینک دیتے ہیں جہاں لوط علیہ السلام کی قوم پر آج تک عذاب ہو رہا ہے، ان کو آج تک عذاب ہو رہا ہے. امیر المومنین، جب میں نے اس کی قبر کھودی تو اس کے مالک کی لاش کو میں نے قبر میں نہیں دیکھا تو مجھے اس نوجوان کا یقین ہو گیا. اس لیے یہ میرا پیغام دوسرے لوگوں تک پہنچائیں تاکہ امت کے نوجوان اس سے بچے. اور جو لوگ لڑکوں سے اپنی شہوت پورے کرنے کے شوقین عادی بن گئے، قسم خدا کی انہیں خواتین ایسے نظر آئیں گی جیسے لکڑی ہوتی لکڑی. ایک نوجوان میرے پاس آیا اور کہا کہ مولانا صاحب، میں جب خوبصورت نوجوان لڑکے کو دیکھتا ہوں تو میری شہوت اٹھتی ہے، میں اپنی بیوی کے پاس جاتا ہوں، میرے نفس میں انتشار پیدا نہیں ہوتا. میں نے اسے کہا استغفار کرو، توبہ کرو، تم اس گناہ میں شریک ہو، تم اس گناہ کے عادی ہو. جب تک تم اس گناہ سے توبہ نہیں کرو گے تم اپنی بیوی کی لذت نہیں پا سکتے.